سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل لازمی ہے تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، رنگین خیالات سے کچھ نہیں ہوگا۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ نبی رمی وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اب خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنے دلوں کو حاضر رکھ کر کے سنیں گے انشاءاللہ۔ تو بلند آواز میں بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عاشق کہتے ہیں یا رسول اللہ، وقت کی قربانی نہیں، نیند کی قربانی نہیں، جان بھی آپ پر قربان ہے۔ جب بھی حضور علیہ السلام و تسلیم کی طرف سے ندا دی گئی تو صحابہ کرام نے اس جذبے کے ساتھ کہ یا رسول اللہ، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد سب آپ کے نام پاک پر قربان ہے۔ تو آج بھی ہم اس نیت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ کہ یا رسول اللہ، وقت کی قربانی نہیں، اگر گردن بھی آپ کے نام پر کٹانی پڑے تو ہم کٹا دیں گے، اور بولے لبیک یا رسول اللہ، ہاتھوں اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب ہم تنگوش ہو کر کے بیٹھے اور سنیں کہ کس طرح ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین پر عمل کرنا ہے اور کس طرح اپنے رسول سے وفا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو رسول تمہیں عطا کریں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ کیا میرا انداز یہ ہے کہ سامنے والوں کو بولنا پڑے گا کہ رسول جو تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یعنی کہ جس چیز کا حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو دے دیں، حکم فرما دیں، آپ اس پر عمل کریں، اس کام کو کریں، اور جس چیز سے حضور منع فرمائیں جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جائیں۔ کس طرح ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین پر عمل کرنا ہے اور اپنے رسول سے کس طرح عہد وفا نبھانا ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص، سیاہ فام شخص، بھاری اور بھرے مہرے چہرے کے بے ڈول جسم شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نہایت ہی کریا منظر اور بدصورت ہوں، کیا یا رسول اللہ مجھ جیسا بھی کریا منظر شخص، بدصورت شخص جنت میں داخل ہو سکے گا؟ میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ نے ان پر لطف و کرم سے بھری نظر ڈالی اور کہا کہ تمہاری بدصورتی ہرگز تمہیں جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکے گی۔ عزیزان گرامی وقار، وہ یہ سن کر فٹے مسرت سے جھوم اٹھے۔ حضور نے فرمایا اس شرط کے ساتھ کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری رسالت پر ایمان لے کر کے آؤ، میری رسالت کی گواہی دو۔ عزیزان گرامی وقار، اتنا سننے کے بعد وہ شخص کلمہ شہادت پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے کیا حقوق ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے وہی حقوق ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں، اور تم ان کے بھائی ہو۔ یہ خوش نصیب ہستی حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت علامہ ابن اثیر کا بیان ہے کہ اسی مجلس میں یا کچھ دن کے بعد حضرت سعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی مجھ سے رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پیغام دیے، کچھ لوگ یہاں بھی حاضر ہیں اور کچھ غیر حاضر ہیں، لیکن یا رسول اللہ میری بدصورتی کی وجہ سے لوگوں نے رد کر دیا میرے پیغام کو، مجھے رشتہ نہیں دیا۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری شادی کا بندوبست خود کروں گا۔ اللہ اکبر۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد ابھی اسی وقت عمر بن وہب ثقفی کے گھر جاؤ اور جا کر کے ان سے کہو کہ میں نے ان کی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت سعد خوشی کے ساتھ حضرت عمر بن وہب کے گھر جاتے ہیں اور جا کر کے رسول اللہ کا فرمان سناتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو خوبصورت اچھا ذہین شخص ملے تاکہ اس کی بیٹی ناز کے ساتھ رہ سکے، خوشیوں کے ساتھ رہ سکے۔ حضرت سعد چونکہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی زندگی میں جو ہے زمانے جاہلیت کی درستی موجود تھی۔ جیسے ہی جا کر کے پیام دیا، حضور کا فرمان سنایا، تو حضرت عمر بن وہب نے تعجب میں پڑ گئے، حیرت ہوئی کہ میری ذہین اور فتین بیٹی کا نکاح ایک ایسے کریا منظر شخص سے کیسے ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، دل کی تختی پر ان چیزوں کو نوٹ کریے گا۔ ہمیں سیرت اپنانی ہے صحابہ کرام کی، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے جلسے، ہماری مجلسیں، ہماری محافل اور ہمارے بیانات یہ اپنے نام کے لیے نہیں، خیر الانام کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہاں بیٹھنا لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ نیت اور ہماری یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جو حضور کے غلام ہوتے ہیں انہیں نام کی چاہت نہیں ہوتی، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا کام کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، ہمیں اپنا نام نہیں حضور کا کام کرنا ہے، ہمیں اپنا نام نہیں حضور کا کام کرنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو حضرت عمر بن وہب نے یہ سوچ کر کے ایسے شخص سے میری بیٹی کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے، پیام کو رد کر دیا، انکار کر دیا۔ حضرت سعد کی اور والد کی باتوں کو ان کی بیٹی نے سن لیا۔ نیک بخت بیٹی کا جواب کیا تھا، میری ماں بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ سنیں۔ وہ لپک کر کے اپنے دروازے کی طرف آئی اور آ کر کے آواز دی، اے اللہ عز و جل کے بندے واپس آؤ، اگر واقعی تمہیں رسول اللہ نے بھیجا ہے تو جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں میں بھی اس پر راضی ہوں۔ تو جس چیز سے میرے رسول میرا خدا راضی ہو، ہماری بھی رضا اسی میں ہونی چاہیے۔ ہم مال و دولت، شہرت و عورت کے پیچھے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم دنیا داروں کے پیچھے نہیں، مدینے کے تاجدار کے غلام ہیں، دنیا والوں کے نہیں۔ ہم ادھر ادھر لوگوں کی طرف نظریں نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، واقعہ پورا ہونے کے بعد میں اس کی چند باتیں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ دنیا بھی آپ کی چمکے گی، آخرت بھی چمکے گی، اس لیے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت عمر بن وہب کی بیٹی نے سن لیا، وہ آ کر کے اپنے والد سے کہنے لگی، والد محترم آپ نے کیا غضب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرستادہ کے ساتھ درست سلوک کیا، آپ نے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ اللہ اس کے رسول تم سے ناراض ہو جائیں، حضور کی بارگاہ میں جا کر کے اپنی غلطی کی معافی طلب کرو۔ حضرت عمر بن وہب نے جب بیٹی کی یہ بات سنی تو بڑے پشیمان ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے پہنچے۔ حضرت سعد نے پہلے ہی سارا واقعہ حضور کو بتا دیا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت عمر بن وہب کو دیکھ کر کے میرے رسول نے ارشاد فرمایا، تم ہی وہ شخص ہو جس نے میرے بھیجے ہوئے شخص کو لوٹا دیا تھا۔ حضرت عمر بن وہب کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہاں بے شک میں نے ہی شخص کو لوٹایا تھا، لیکن یہ غلطی نامعلوم ہونے کی وجہ سے، لا علمی ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے باصر چشم منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن وہب نے کے عذر کو حضور نے قبول فرمایا۔ حضرت سعد سے فرمایا، اے سعد جاؤ، میں نے تمہارا نکاح بنت عمر بن وہب سے ساتھ کر دیا، جاؤ اپنی دلہن کے پاس، اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ اللہ اللہ،
حضرت سعد بازار میں جاتے ہیں اس نیت سے کہ اپنی نئی دلہن کے پاس جا رہا ہوں، اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں، میں اس کے لیے کچھ تحائف خرید لوں۔ ابھی بازار گئے ہی تھے، کوئی تحفہ نہیں خریدا، اتنے میں کانوں میں آواز پڑی، نوجوانوں ادھر سنو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اتنے میں کانوں میں آواز پڑی، اے اللہ عز و جل کے شہسوارو، جہاد کی طرف آؤ اور جنت کو پالو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارہا مایوس ہونے کے بعد رشتہ شادی ہوئی تھی، اب بہت سوچنے کے بعد جوش ایمانی ساری خواہشات پر غالب آیا۔ اب یہ شخص، یہ صحابی رسول جو دلہن کے لیے جو تحائف خریدنے کے لیے گئے تھے، اب تحفوں کو نہیں خریدا بلکہ کیا کیا عزیزان گرامی وقار، انہوں نے تحائف نہیں خریدے بلکہ اس سے گھوڑا، نیزہ اور ڈھال کو، تلوار کو خرید لیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگ میں جا کر کے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں جا کر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے رسول کو خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس آئے، ان کو اپنی گود میں رکھا اور چہرے انور کو صاف کیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ ان کا جو سامان چھوڑا ہوا ہے وہ عمر بن وہب کی بیٹی کو دے دو، کیونکہ میں نے ان کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا تھا، اور جا کر کے کہو، ان کے والد سے جا کر کے کہو کہ اللہ نے تمہاری بیٹی سے بہتر بیٹی، تمہاری بیٹی سے بہتر دلہن جو ہے وہ سعد کو عطا فرما دی ہے اور جنت میں اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو اس واقعے کا خلاصہ چار باتوں میں عرض کرنے کے بعد میں گزر رہا ہوں۔ ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اپنے بغض و اناد حسد کی آگ میں نہیں جلنا۔ دنیا دار چودھری بن کر کے، پردھان بن کر کے، ان سب کے لیے ہم بہت جی لیے، اب جیئیں گے حضور کے لیے، مریں گے حضور کے لیے۔ آپس میں بہت لڑ لیے، آپس میں بہت ایک دوسرے سے حسد رکھ لیا کہ یہ زمین کے جھگڑے، یہ قوم کے جھگڑے۔ میں کہتا ہوں اب قوم میں بٹ کر کے نہیں بلکہ رسول اللہ کے غلام بن کر کے جیو۔ پہلی بات یہ، اس واقعے کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری خوبصورتی اور بدصورتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں، تمہارے مالدار ہونے کی، غریب ہونے کی نہیں، تمہارے ایمان اور اخلاص کا اعتبار رب کی بارگاہ میں ہے۔ تو ایمان اپنا درست کیجئے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیجئے۔ دوسری بات یہ کہ جب رسول اللہ کا حکم تم کو پہنچ جائے تو پھر اس کو لوٹانا نہیں ہے، اپنی اولاد کے رشتے، مال اور دولت دیکھ کر کے نہیں، رسول اللہ کا وفادار دیکھ کر کے کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ جب حضور کی بات آ جائے، جب رسول اللہ کے دین کی بات آ جائے تو پھر اپنا نام نہیں، اولاد نہیں، بیوی بچے نہیں، بلکہ حضور کے دین پر سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ یا رسول اللہ، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، میں مروں گا آقا تیرے دشمنوں سے لڑتے لڑتے، میں مروں گا آقا تیرے دشمنوں سے لڑتے لڑتے۔ عزیزان گرامی وقار، بس یہی پیغام میرا آپ کو ہے کہ آپ دوسروں کے طریقے پر نہیں چلنا، ٹھوکر مارو اس دنیا کے نشے کو، نشے کی چاہت کو، ناچ گانے کو، بلکہ یہ کہو کہ ہم ان سب کی طرف نہیں دیکھتے اور کسی جانب کیوں جائیں، کسی اور کو کیوں دیکھیں، اپنا تو گنبد خضرا سب کچھ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اپنے قوم کے رہبر اور رہنما اپنی مساجد کے امام کو بنائیں۔ امام، بس اس بات کے بعد اختتام، امام ہم کہتے ہیں ہمارے سروں کا تاج ہے، سب کے سروں کا تاج ہے، ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں۔ ہمارے سروں کا تاج ہماری مسجد کا امام، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ زبان سے کہتے اب یہ الفاظ بہتر نہیں لگتے، تاج کو سنبھال کر کے رکھا، تاج کو سنبھال کر کے رکھا جاتا ہے، تاج کو اچھالا نہیں جاتا۔ جس کو تم تاج کہتے ہو، اور یہ وہ حسین تاج
جو رسول اللہ کی حدیث اپنے زبان سے سنا رہا ہے، اللہ کا قرآن تم کو سنا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو تمہیں سکھا رہا ہے، اس تاج کو تم چوراہوں پر اور گلیوں میں اچھالتے ہوئے نظر آتے ہو کہ آج امام نے یہ کہا، آج امام نے ایسا کیا ویسا کیا۔ یہ طریقہ ہمارا رہے گا کہ ہم نے اپنی مسجد کے اماموں کی بے قدری کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اپنے امام کو امام سمجھیے، اس کی قدر، اس کی عزت اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے درمیان رہنے والا شخص ہے، بلکہ اس لیے کیجئے کہ وہ رسول اللہ کا غلام ہے اور انبیاء کا وارث ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ امام کی برائی کر کے، امام کی مخالفت کر کے امام کا نقصان نہیں، خیر الانام کے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ سچے حضور کے غلام بنو اور یہ بات کہو کہ تاج ہمارا ہے تو پھر تاج کی حفاظت بھی ہم کریں گے اور عزت بھی کریں گے۔ تم 10 دن تک نماز نہیں پڑھتے، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو، امام 8 دن میں 1 دن کے لیے گھر چلا جائے تو پھر آپ کی زبانیں کاندھوں پر پڑ جاتی ہیں، اتنی لمبی ہوتی ہیں، امام بہت چھٹی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ انسان نہیں ہیں، ان کی ضروریات نہیں ہیں، ان کی قدر کیجئے۔ یہی وہ حسین چاند ہے اور یہی وہ حسین لوگ ہیں جو ہمیں رسول اللہ کے قدموں سے جوڑنے والے ہیں۔ بس عہد کر لیجئے، ناموں سے رسالت پر پہرا دینا ہے، داڑھی اپنے چہروں پر سجانی ہے، گناہوں کو بالکل چھوڑ دینا ہے، نمازیوں سے مسجد کو بھر دینا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جینا ہے اور مرنا ہے۔ اور جب حضور کی بات آئے تو پھر یہ نہیں کہ ہم ادھر ادھر کی بات کریں، بس اس بات کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی، یہ ارادہ کر لیا ہے میں مروں گا آقا تیرے دشمنوں سے لڑتے لڑتے، مانا کہ ضرورتیں ضروری ہے زندگی کے لیے، مگر یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔